अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। एक ही दिन में 2 सहाफ़ियों का अगवा नहायत ही तशवीशनाक है। सहाफ़ती बरादरी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इसमें कोताही मुजरिमाना है। तनकीद करने पर किसी को गायब कर देना गैर एलानिया मार्शल लॉ है। किस किस को चुप कराएंगे? अब तो पूरा मुल्क बोल रहा है। ये हरकतें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ये हमारे नहीं, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के 3 साल पुराने अल्फाज हैं, जब वो वोट को इज्जत दो की दाई हुआ करती थी और पासपोर्ट प्लेट से उठाना पसंद नहीं किया करती थी। छोटे मियाँ साहब वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी जमहूरी इक़्तिदार के हामी हुआ करते थे। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब की 2020 में जबरी गुमशुदगी पर कहते थे कि मतीउल्लाह जान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। आज आप वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब। उम्मीद है कि आपने मतीउल्लाह जान साहब पर दायर की गई FIR जरूर पढ़ी होगी। इतनी भोंडी किस्म की FIR है कि किसी लो बजट फ्लॉप फिल्म का बहरहाल एक स्क्रिप्ट मालूम होता है। जिस किस्म की दफात आयद की गई हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है, दहशतगर्दी का दफात उन पर लगाए गए हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपके दौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब पर अपने ही मुल्क की ज़मीन तंग कर दी गई थी और उनकी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर खामोश करवा कर ही दम लिया गया। वज़ीर आज़म साहब, आपके दौर में सहाफ़ियों पर मज़ालिम की लंबी दास्तान है। आपके शुक्रगुजार होंगे कि अगर आप अपनी पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज को संजीदा लें और सहाफ़ती बरादरी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे, वरना ये इक़दाम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के जैसे ही अबडक्ट होने की खबर आई, उसके साथ साथ ही उनके जो साहबजादे हैं अब्दुल रज़ाक, उनका क्या कहना था, आइए आपको शुरुआत है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक सन ऑफ मतीउल्लाह जान। मेरे वालिद साहब को कल 11:30 बजे पिम्स के सामने से साकिब बशीर साहब के साथ उठाया है। नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियाँ, अनमार्क्ड कार, कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सहाफ़ती बरादरी को एक रिलीफ की उम्मीद हुआ करती थी कि इसको नोटिस होगा, कोई सुनवाई होगी, मगर अब आईनी बेंचेस मौजूद हैं और मालूम नहीं कि सहाफ़त उनके लिए कितनी अहम है। मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों ने बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब और शाकिर महमूद अवान साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं वो भी, उनको भी अबडक्ट किया गया गुज़िश्ता रात, और जिस तरह से CCTV कैमराज उनके घर के तोड़े गए, उसके जो वीडियो फुटेजेस है उसको जब्त किया गया, दीवारें फलांगी गई, उनको अबडक्ट किया गया उनके ख़ानदान के बकौल। और पाकिस्तान में जिस तरह से इन हालात पर इंटरनेशनल जो कंडेमनेशन है, जो अटेंशन है, वो खुद ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम जो मेजर्स लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में। यूरोपीय यूनियन की जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी शहरी और सियासी हुकूक पर बैनुल अक़वामी मुआहदे के आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी जरिए से मालूमात के हुसूल और उसका शेयर करना बुनियादी हुकूक में शामिल है। बैनुल अक़वामी मीडिया तहरीक इंसाफ के एहतजाज में कारकुनान के जख्मी और हलाक होने के हवाले से काफ़ी खबरें सामने लेकर आ रहा है। डॉक्टर्स के जो वर्जन है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने लेकर आ रहा है, जिसकी तस्दीक करने के लिए बहरहाल हमारे भी जो सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो भी पिम्स अस्पताल गुज़िश्ता रात इसी वजह से मौजूद थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर ऑन हेल्थ, उनका भी इंटरव्यू किया और उनसे भी ये जानने की कोशिश की कि वो बंद कमरे में जब वो प्रोफेसर साहब से, जो पिम्स के सरबरा हैं, उनसे जब वो इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे तो क्या ज़ख्मियों और जो शहीद हुए कारकुनान जो हलाक हुए हैं उनके हवाले से कोई बात हुई, जिस पर रिस्पांस मिला कि कोई बात नहीं हुई। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया का लाइक आई सेड कि जो वो खबरें जिस तरह से सामने लेकर आ रहे हैं उसकी भी नफ़ी आज वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब कुछ इस तरह से कर रहे थे, कुछ ये कह के कर रहे थे कि पिम्स और अस्पताल में कोई डेड बॉडी नहीं लाई गई और ना ही कोई कारकुन जाँ बाक हुआ। Both the hospitals, Polyclinic Hospital and secondly the PIMS Hospital, both have denied receiving any dead bodies or any gunshot wound victims. Secondly, there was no live ammunition. Let me confirm that. There is no live ammunition ever in any protest. That's the stated policy of the government. और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हेड ऑफ PTI's लीगल कमेटी एंड हु हैज़ जस्ट रिजाइन टुडे एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपना रेजिग्नेशन भी उन्होंने दे दिया है। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सलमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 2-2.5 साल से तो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन हालिया कुछ दिनों में जब से 24 नवंबर की एक एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसमें जिस किस्म के मज़ालिम ढाए गए, निहत्ते शहरियों पे, निहत्ते आपके कारकुनान पर, उस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि आज की खबर ये जो सरफेस की, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, उसकी वजूहात ज़रूर जानना चाहेंगे। आपने इस्तीफ़ा
کیوں دیا اور کیا یہ وجہ، بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کنفرم بھی اگر کرنا چاہیں تو بہرحال ضرور کریں کہ آپ کی استعفے کی وجہ کل رات سے جو خبریں کچھ گردش کر رہی تھیں کہ آپ کی جو ایک سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میٹنگ میں آپ کی اور بشرا بی بی کے درمیان کچھ تلخ کلامی یا کچھ سخت گفتگو ہوئی، کیا یہ باعث بنا آپ کے استعفے کا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی اب جس جگہ کھڑی ہے اس کو بہت بڑے فیصلے کرنی ہے۔ میں بالکل پارٹی کے ساتھ ہوں، میں اس پارٹی کے پاس اس لیے آیا، شامل اس لیے ہوا کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت جمہوریت کے لیے ایک تاریخی جنگ لڑی جا رہی ہے، انسانی حقوق کے لیے ایک تاریخی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو ایک ہجوم رکھتی ہے، عوام میں اس کی جڑیں ہیں، اس پارٹی کے ذریعے اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے۔ یہ میرا نصب العین تھا اور ہے، اور میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا، پی ٹی آئی میں رہ کے لڑتا رہوں گا۔ بہت سے قانونی مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں اب 24 نومبر کے بعد آگے آنے والے ہیں، ان مسائل کے حوالے سے پارٹی کو شاید میری زیادہ ضرورت ہے۔ میں آرگنائزیشنل سطح پہ یا اسٹریٹ فائٹنگ سطح پہ شاید اتنا کنٹریبیوٹ نہ کر سکوں جتنا میں سمجھتا ہوں میں قانونی اور وکالتی سطح پہ پارٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ فیصل باز صاحب، کچھ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ سیاسی کمیٹی نے آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کام جاری رکھیں اور آپ کا جو استعفیٰ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں جاری رکھوں، اس عہدے پہ برقرار ہوں، لیکن میں اپنی سطح پہ اپنے ضمیر اور ذہن کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو نئے فیصلے کرنے چاہیے۔ ایک نیا دور ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، جو ایک دور پچھلا تھا 24 نومبر سے پہلے والا، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک سمت اپنائی تھی، اور اس سمت کے اپنانے سے ہم ایک ہدف کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اب شاید ہمیں نئے سرے سے تگ و دو کرنا ہو، اور اس نئی تگ و دو میں میں سمجھتا ہوں میرا رول جو وکالتی رول ہے، جو عدالتی رول ہے، وہ زیادہ اہم ہوگا۔ باقی جو ہمارے دوست ہیں، بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ تجربہ رکھتے ہیں، آپریشنل سیاست کا جو زمینی سیاست ہے وہ انشاءاللہ پارٹی کو بالکل صحیح سمت میں لے کر چلیں گے۔ میں اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں جو جمہوریت اور بنیادی حقوق کے لیے ہماری جنگ ہے، اور ہلکے کی سیاست بھی آپ نہیں چھوڑیں گے؟ دیکھیں ہلکا بالکل رہے گا۔ ہلکے کے عوام نے مجھے زندگی بھر کے لیے مقروض کیا، 1,60,000 ووٹ مجھے پڑا، اور وہ عمران خان کے نام پہ پڑا۔ جس طرح بچے بچیاں میرے پاس آئے اس دن 8 فروری کا دن میں تمام عمر نہیں بھولوں گا، انہوں نے رو رو کے کہا کہ آپ نے اس ووٹ کو سنبھالنا ہے، اس میں خیانت نہیں ہونے دینی، لیکن اس ووٹ پر حملہ ہوا، ریاستی سطح پہ حملہ ہوا، اور اس ووٹ کو پامال کیا گیا۔ بالکل میں سمجھتا ہوں قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، شرافت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑے رہنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، اور میں کھڑا رہوں گا۔ پر راج صاحب، آج آپ نے اپنے استعفے میں یہ مینشن کیا کہ I wish I could have stated this before خان صاحب himself۔ آپ کیا بتانا چاہتے تھے؟ نہیں، یہی جو میں نے فیصلہ کیا ہے، میں چاہتا تھا کہ پہلے ان کو آگاہ کروں اس سے پہلے کہ کسی اور کو کروں، لیکن ان تک رسائی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مشکل کر دی گئی ہے۔ آپ جانتی ہیں 4 اکتوبر کے بعد 20-25 دن ان کو ایک طرح سے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ مجھے امید ہے آئندہ ایسا نہ ہو۔ جب بھی ہوا میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ان سے مل سکوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت ایسے حالات ہیں کہ ایک انتظار جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ پارٹی کو آگے بڑھنا ہے اور پارٹی کو اپنے فیصلے فوراً کرنے چاہیے۔ رائٹ راج صاحب، میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ 24 نومبر کے بعد آپ اپنا ایک کیا رول دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی، لیکن اس سے پہلے آپ ان خبروں کی تصدیق کریں یا تردید کریں، میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سے کنفرمیشن ضرور لی جائے کہ گزشتہ رات سے جو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ لوگ کی جو سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے بڑی ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی، اور ان کے ایک جو پولیٹیکل رول ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ کرٹیسزم کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں جو کوئی گفتگو ہوتی ہے پولیٹیکل کمیٹی میں، سیاسی کمیٹی میں، وہ ایک امانت ہے، اس کو باہر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔
رائٹ اور یہ بھی ضرور بتائیے گا راز صاحب، کیونکہ شوکت یوسف زئی صاحب اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ ایک بہرحال ڈویژن ایک نظر آتی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب نہ صرف پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون جو ڈی چوک کے حوالے سے احتجاج تھا اس کا کوئی پلان بھی موجود نہیں تھا. کیا ایسی ہے؟ لیکن ڈی چوک کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی رہے گی اور اس حوالے سے یقیناً دو آراء ممکن ہیں. ایک رائے کا اظہار شوکت یوسف زئی صاحب نے کیا، دوسری رائے اپنی جگہ ہے. تو بالکل دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سب کچھ پارٹی کے اندر دیکھنا ہوگا کہ کیا پلاننگ تھی، کیا پلاننگ کا فقدان تھا، کیا مواقع تھے جہاں پہ چیزوں کو مختلف طریقے سے کیا جا سکتا تھا. اور اسی لیے میں راستے سے ہٹا ہوں کہ تمام گفتگو جو ہے پارٹی میں ہو سکے. اور اس گفتگو میں ضرور حصہ ڈالوں گا، اپنی رائے ضرور دوں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری اس گفتگو میں کوئی خلل آئے. راز صاحب، آپ کو کرٹیسزم کا سامنا کیا پارٹی کے اندر یہ کرنا پڑ رہا ہے اس بات پہ کہ پنجاب کی قیادت لوگوں کو موبلائز کرنے کے حوالے سے ناکام رہی؟ وہ ایک بالکل فضول کرٹیسزم ہے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ظاہر ہے میں پنجاب کی قیادت تو نہیں تھا، پنجاب کا ایک صدر بھی ہے. پنجاب میں چار ہماری ڈویژنز ہیں، ہم نے حصوں میں بانٹا ہوا ہے، نارتھ، ساؤتھ، سینٹرل اینڈ ویسٹ. ان سب کے اپنے صدور ہیں. لیکن یہ بالکل میں آپ سے عرض کروں ایک لغو تنقید ہے کہ پنجاب کیوں باہر نہیں نکلا. دیکھیے، سینٹرل پنجاب جس میں لاہور، گوجرانوالا، گجرات، وزیر آباد یہ علاقے آتے ہیں، وہاں دریا ہیں جن کو آپ کو عبور کرنا پڑتا ہے اسلام آباد پہنچنے کے لیے. لاہور سے 3 دریا آپ کو عبور کرنے پڑتے ہیں. اس دن جس قسم کا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا. لاہور شہر کو ایک پنجرہ بنا دیا گیا تھا، ایک قید خانہ بنا دیا گیا تھا. بہت کوشش کی اس دن ہم نے لاہور شہر سے باہر نکلنے کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا. لاہور شہر کے اندر جہاں 10-20 لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہاں ان پہ لاٹھی چارج کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ان کو اغوا کیا جاتا تھا. یہ ممکن نہیں تھا. دیکھیں، ہمارا ووٹر جو ہے کوئی جنگجو نہیں ہے، وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا ایک فرد ہے جو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اداروں کے ساتھ ہاتھا پائی کرے، لڑائی کرے. اس سارے کے ہوتے ہوئے پنجاب سے اس تعداد میں لوگوں کا باہر نہ آنا اور پھر اپنے شہروں سے باہر نہ نکل سکنا بالکل بات سمجھ میں آتی ہے. جو اس چیز کو تنقید کا موضوع بناتا ہے وہ صریحاً حقائق سے نظر اندازی کرتا ہے. تو یہ تنقید آپ دیکھیں گی اگلے 1-2 دن میں بالکل تحلیل ہو جائے گی. یہ ممکن نہیں تھا. اس دن مجھے کہا گیا کہ لاہور اپنے حلقے میں جاؤ، وہاں سے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں باہر نکل کر اسلام آباد پہنچ سکتا. یہی حال باقی تمام ایم این ایز، ایم پی ایز کا ہے جو چٹان کی طرح 9 مئی کے بعد کھڑے ہیں، ان پہ مظالم ہوئے ہیں، ان کو مارا پیٹا گیا. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی بہرحال جو کور کمیٹی آپ کی سیاسی کمیٹیز کی رکنیت سے مستعفی وہ بھی ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ بات ایڈمٹ کی کہ فیصلہ آباد سے بہرحال انہوں نے تو یہ تسلیم کیا کہ وہ کارکنان نکالنے میں یا موبلائز کرنے میں ناکام رہے. برا صاحب یہ کلیئر ضرور کر دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی اس 24 نومبر کے احتجاج کی کال کے حوالے سے، فائنل کال کے حوالے سے کیا ہدایات تھیں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی میں جن دھڑوں کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ ایک دھڑا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید اگری کر گئے تھے اس حکومتی آفر پر کہ جہاں پر آپ کو سنجانی کا ایک مقام کی آفر کی جا رہی تھی کہ آپ وہاں پر احتجاج کریں، اور پھر مور اور لیس عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں اور جو دیگر کارکنان کی مشکلات ہیں اس کے حوالے سے بھی پھر بات چیت ہو جائے گی. اور دوسرا دھڑا ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے. دیکھیے، دھڑے کی بات نہیں، میرے لیے وہ بات معتبر ہے جو بیرسٹر گوہر نے کی. بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ ملے عمران خان صاحب سے، ان کے ساتھ بیرسٹر سیف بھی تھے. باہر آ کر دونوں نے ایک ہی بات کی. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو جھٹلاؤں. میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. جو بات انہوں نے کی ہے وہ بات میری نظر میں بالکل درست ہے. بٹ راز صاحب، پھر ڈی چوک جانے کا فیصلہ تھا کس کا؟ دیکھیے، یہ اس وقت ہوا، یہ حالات ایسے بنے کہ یہ بات نہیں مانی گئی بیرسٹر گوہر کی. اب یہ ساری بات سامنے آئے گی، لیکن یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن کیا یہ بشرا بی بی کا فیصلہ تھا ڈی چوک جانے کا؟ دیکھیں، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. میں نے عرض کر دیا کہ جو بیرسٹر گوہر نے بات کی، میں اس بات کو درست مانتا ہوں. وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ معزز عہدے پر ہیں، وہ قابل اعتبار ہیں. ان پہ اعتبار نہ کرنا پارٹی کی پوری قیادت پر اعتبار نہ کرنا ہے. راز صاحب، یہ بھی ضرور اس پہ آپ کا جواب چاہیے کہ کیا سیاسی ایک جماعت کا احتجاج اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے چیئرمین اس کا حصہ نہ ہو یا سیکرٹری جنرل ان کا حصہ نہ ہو
या उस एहतजाज में मरकजी क़यादत ना नजर आए, आपको लगता है कि ऐसे हालात में वो किसी भी सूरत एहतजाज कामयाब हो सकता था? देखिए, हो सकता था, कामयाबी का म्यार अपनी जगह है, बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल क़यादत मौजूद थी वहां। देखिए, हमें तो ये कहा गया ना अपने हलकों में जाओ, मैंने आपसे अर्ज कर दी है कि लाहौर शहर से बाहर निकलना नामुमकिन था, तो मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन कैसे निकल सकता था। ये 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, जब तक ये खोला नहीं इन्होंने GT रोड को और पुलों को, कोई शख्स लाहौर शहर से बाहर निकल नहीं सकता था। ये इसलिए बात गैर मुतल्लिक है कि क्या एहतजाज कामयाब हो सकता था? हो सकता था। हजारों लाखों लोग वहां मौजूद थे। अगर उन पर बर्बरियत ना की जाती, उनको अगर इंसान समझा जाता, उन पर गोलियां ना चलाई जाती, उनके वहां होने को वक़्त दी जाती, जो बुनियादी हक है हमारे आइन में हर शख्स का कि वो चल सकता है, वो खड़ा हो सकता है, वो असेंबल कर सकता है, वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, उसको अगर वक़्त दी जाती तो बिल्कुल ये कामयाब हो सकता था। हम एक ऐसा मुल्क बन गए हैं जहां हम इंसानों को इंसान नहीं समझते, उनके वजूद को हम वजूद नहीं समझते। हम समझते इन पे गोली चलाओ, इन पे शेल चलाओ, इन पे आंसू गैस चलाओ, मारो पीटो, अगवा करो और बात खत्म हो गई और रियासत की फतह हो गई। ये कोई फतह नहीं। उस दिन रियासत नाकाम हुई है, अपने हर उस हदफ में नाकाम हुई है जो आईने पाकिस्तान ने रियासत के लिए रखा है। एक झूठ और फरेब पर कायम हुकूमत ने बर्बरियत का मुजाहरा किया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, कोई किसी की फतह नहीं हुई। और आप देखेंगी ये एक नापायदार फतह है और एक नापायदार हुकूमत है। इस तरह ना हुकूमत चलेगी ना माशरा चलेगा। बट राज साहब, जहाँ पर आपके कारकुनान डी चौक पहुँच के और जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव कर लिया था किसी हद तक, बहरहाल आपको क्या लगता है कि एक वहाँ से फिर वाइंड अप होना, और जिन भी सर्कमस्टांसेस का आप जिक्र कर रहे हैं वो मीडिया बहरहाल बैनुल-अक़वामी मीडिया तो ज़्यादा दिखा रहा था और सोशल मीडिया पे भी सारी फुटेजेस सबके सामने थी, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास हुकूमत पर एक दबाव, इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक, आपके सियासी कारकुनान की रिहाई से मुतालिक एक दबाव क्रिएट करने का। वो अपॉर्चुनिटी लूज हुई है और अब ये कितनी मजीद मुश्किलात होंगी आप लोगों के लिए कि आप फिर से एक बार लोगों को मोबिलाइज कर सकें? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो तब भी थी जब पूरा मुल्क हुकूमत ने खुद बंद कर दिया था, सड़कें बंद हो गई थी, माल फैसलाबाद से कराची नहीं जा रहा था, कराची से खाम माल गुजरांवाला गुजरात नहीं पहुंच रहा था, फैसलाबाद नहीं पहुंच रहा था, पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो रहा था। तो वो एक बिल्कुल एक लम्हा ऐसा था जहां हुकूमत से, रजीम से गुफ्तगू जो थी वो मुमकिन थी। उसके बाद जब हम डी चौक पहुंच गए, जब ये कारकुनान, तो वहां फिर एक मुहज़्ज़ब हुकूमत को इनसे गुफ्तगू करना चाहिए थी, हमारी पार्टी से। ये नहीं करना चाहिए था कि उन पे हमला कर दिया जाता। जो हमला किया गया वो एक गैर मुहज़्ज़ब अमल था, लोगों को मारा गया, हमारे 20 लोग जो हैं शहीद हैं, उनके गवाह इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये जो हुआ ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था। एब्सोल्युटली। और राज साहब, अब बदकिस्मती की बात ये भी है कि जो तफसीलात हैं, जो अफवाद की तफसीलात हैं, जो जख्मियों की तफसीलात हैं, उनको भी दबाया जा रहा है और ये बैनुल अक़वामी मीडिया बता रहा है। बहरहाल राज साहब, आपकी इजाज़त से मुझे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है, लेकिन मैं चाहूँगी ब्रेक सी नुक्ते पे और मतीउल्लाह जान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं इस मुल्क के, उनकी एबडक्शन का मामला, और वो भी चाहते थे कि वो तमाम जो रिपोर्ट्स थी जो मौसूल हो रही थी उनको वेरीफाई करने के लिए वो पिम्स अस्पताल पहुंचे जहाँ से उनको रात गए एबडक्ट किया गया और फिर उनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राजा साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल ख्वाहिश रखती थी कि हुकूमत किसी भी सतह पे उनके साथ इंगेज करे, लेकिन मामलात को इस नहज तक पहुंचाया गया और एक ग्रैंड ऑपरेशन करके लोगों को डिस्पर्स किया गया, लोगों पे लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया गया। नेचुरली इंटरनेशनल भी कवानीन की खिलाफ वर्जी, बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी मौजूदा हुकूमत उसकी मुर्तकिब हुई है, लेकिन जिस तरह से अब जो डिटेल्स हैं उनको दबाया जा रहा है। और फिर मैंने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के भी हवाले से, क्योंकि यही इतला थी कि उनके पास भी मुबैना तौर पर 5 से 6 आपके कारकुनान हैं, उनकी हलाकत की तफसीलात मौजूद थी और जिसकी वजह से उनको ये कोएजन का सामना बहरहाल करना पड़ा है और जिस किस्म की दफात उन पर लगाई गई है उस पर भी हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? ये क्या इस पे इंसान कह सकता है? जो इस मुल्क में हो रहा है ये एक और उससे निचली सतह है। लगता है कि हर रोज हम कोई ऐसा अमल की रियासत करती है इसका तसव्वुर मुमकिन नहीं होता। हर रोज हम किसी और अबतरी की सतह पे पहुंच जाते हैं, जुल्म की सतह पे पहुंच जाते हैं। सिर्फ कारकुनान पे लाठियां नहीं बरसाई गई, गोलियां नहीं चलाई गई, अब सहाफियों को अगवा किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो सच बयान ना करते। पूरा निजाम आपका झूठ और फरेब पर आज खड़ा हुआ है।
جو متی اللہ کے ساتھ ہوا، جس طرح اس پہ ڈرگز ڈالی گئی ہیں، یہ مذاقہ خیز ہے اور یہ افسوسناک بھی ہے. یہ سب آپ کے ذریعے عوام کے سامنے پہنچ رہا ہے، اس قوم کے سامنے پہنچ رہا ہے. اس قوم کا ضمیر جو ہے اس سب کو میں امید کرتا ہوں کہ اپنے اندر جذب کر رہا ہے، اور یہ معاشرہ اور یہ قوم جو ہے اس کا جواب ضرور دے گی. میں اسی تمنا میں، اسی خواہش میں کھڑا ہوں، اور جو تگودو ہم کر رہے ہیں، آپ صحافتی سطح پہ، میں وکالتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ، اس کا مطمع نظر یہی ہے کہ اس ملک سے ہم جھوٹ کو، فریب کو ختم کریں، عوام کی آواز کو ہم بلند کریں، جو قانون اور آئین کا تقاضا ہے اس کو پورا کریں. میں متی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہر ممکن میں مدد متی اللہ کی کروں گا انشاءاللہ. اور آپ نے اپنے آج جو استعفے میں بھی منشن کیا کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے فار ڈیموکریسی، فار دا فائٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس، وہ بہرحال جاری رہے گی. بٹ راج صاحب یہی بہرحال نظر آ رہا ہے کہ 4 سال پہلے بھی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو تب بھی متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہی انفارچونیٹلی ان کو ابڈکٹ کیا گیا، اور ابھی بظاہر موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ وہی ٹیمپلیٹ کو استعمال کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بٹ آخر میں راج صاحب یہ ضرور کامنٹ کر دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں آپ بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک تاثر ہے کہ یہ دھرنے کے بھی حوالے سے جو واحد کیجولٹی ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی عدالتی روٹ کے ذریعے ہی کوئی ریلیف کی توقع ہے؟ دیکھیے توقع تو ہے، لیکن سر دست اب مقدمے اور قائم کر دیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے اب ان مقدموں میں بھی ان کو چارج کیا جائے گا، ان پہ مقدمہ چلے گا، تو ہمیں ان مقدموں کو بھی اب دیکھنا ہوگا، بھگتنا ہوگا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا رول بطور وکیل جو ہے پہلے سے زیادہ اہم ہوگا. لیگل کمیٹی کو ہمیں مزید متحرک کرنا ہوگا. اور اگر عمران خان صاحب آپ کو کہیں کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا ہے تو پھر آپ جاری رکھیں گے کام؟ دیکھیں ان سے کیا گفتگو ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، وہ دیکھا جائے گا. لیکن میرا اس وقت تو میں سمجھتا ہوں، میں بڑا واضح ہوں اپنے ذہن میں کہ میرا رول جو ہے وہ ایک اور نوعیت کا ہے، وہ وکالتی سطح پہ ہے، یا جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں کچھ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. فکری سطح پہ جو گفتگو کی سطح ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنا، وہ رول میں کوشش کروں گا کہ میں جاری رکھیں گے. بہت شکریہ سلمان اکبر راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ کے لیے. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے لیگل کمیٹی کے سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت سے بات کرتے ہیں، جنہوں نے آج ہی بطور سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی کمٹمنٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف اور جو یہ فائٹ ہے جمہوریت کے لیے، ملک میں انسانی حقوق کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جاری رہے گی. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. اور ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب، سینئر کورٹ رپورٹر، اور ان سے جانیں گے کیونکہ گزشتہ رات وہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ موجود تھے جس وقت یہ خبر گردش کرنا بعد میں شروع ہوئی کہ اٹھایا گیا ان دونوں رپورٹرز کو. ثاقب صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ثاقب صاحب ذرا بتائیے گا کہ گزشتہ رات آپ اور متی اللہ جان صاحب کدھر تھے، کہاں سے اٹھایا گیا، کیا ہوا تھا؟ یہ ہم وہ فیکٹس جو چیک کر رہے تھے کہ خاص طور پر کیونکہ جب سے یہ آپریشن ہوا جناح ایونیو پہ، تو اس کے بعد ایک فیک نیوز بھی تھی، مس انفارمیشن بھی تھی. کچھ لوگ جو ہے وہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ پھر گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے مطلب کا پورا دن لگایا کل صبح 9 بجے سے رات 11 ساڑھے 11 بجے تک کہ مطلب کنفرم ہوں بہت ساری چیزیں کہ کتنی ڈیڈ باڈیز آئیں، کس طرح اور کون سے علاقے سے تھیں، ان کی انجریز کیا تھیں، جو وہاں انجرڈ ہیں ان کی کیا کنڈیشن کیا ہے، وہ کہتے کیا ہیں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اسی طرح وہاں کا سٹاف کیا کہتا ہے. جو 25-26 کی رات اور 26-27 کی رات کو کیا ہوتا رہا، دن کو کتنے لوگ آئے. تو یہ سارے وہ سوالات تھے جن کے ہم نے جواب جاننے کی کوشش کی. لیکن اگرچہ ان سوالات کے جوابات کے لیے پولی کلینک اور جو پیمز ہے ان کی ایڈمنسٹریشن نے جو عدم تعاون رہا ہے اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی 20 کی لاشوں یا 10 کی فگر ہمیں کنفرم ہوئی. ہمیں جو کنفرم ہوا ہے وہ یہ جو آ چکا ہے کہ 2 یا 3 پیمز یا 2-3 مطلب اس طرح کر کے پولی کلینک جو ڈیڈ باڈیز ہیں. تو مطلب 2 پیمز اور 3 جو ہے وہ اس میں پولی کلینک کی تھی. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہر چیز کنفرم ہونا، کراس چیک ہونا، مطلب ساری چیزیں تھی. تو اس میں تعاون نہ کرنا، انفارمیشن شیئر نہ کرنا، انفارمیشن کو چھپانا پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ پر بہت سوالات کھڑے کرتا ہے.
तो हम बहरहाल थे और रात को तकरीबन 11 सवा 11 वहाँ से निकल रहे थे, तो जो पिम्स पार्किंग है वहाँ पे मतलब गाड़ी आई एक, और कुछ लोग थे, उन्होंने मतलब हमें गाड़ी में बैठाया, और वो उनकी मतलब पहचान तो हो नहीं सकी, और गाड़ी को भी उस तरह नहीं हम देख सके गाड़ी किसकी है, और ना ही उनको ये लगी ये कौन है। लेकिन उन्होंने बिठाया, कपड़े डाले सरों पे और ले गए और बिठा दिया वहां पे भी जाकर कमरे में। और उसके बाद बहरहाल एक चीज बड़ी अहम है, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप पे कुछ तशद्दुद तो नहीं किया गया। तो जब तक मैं वहां पे रहा ऐसा कोई नहीं हुआ। और 11 सवा 11 यहाँ से लेकर गए और मुझे 2:30 बजे छोड़ा गया, और वो कौन सी जगह थी ये नहीं पता, कमरा था एक ये वो, उसी में फिर जो है वो रखा गया, और उसमें कपड़ा डाल के, और उसके बाद तकरीबन 1 सवा 1 मुझे जो है वो कहा गया कि आपका मामला नहीं है, आप को हम जो है वो भेज रहे हैं, मामला उनका है, मतलब मतीउल्लाह जान साहब का। गुमनाम किस्म की किसी स्ट्रीट में मुझे उतारा, रात के तकरीबन 3:15 का टाइम था। साकिब साहब, आपसे पूछगछ की गई थी? अब वही मैं बताने लगा था कि सवालात नहीं हुए। जो एफआईआर मंजरे आम पर आई, एफआईआर जो सामने आई और जिस किस्म के रिडिकुलस चार्जेस लगाए गए हैं, जिस किस्म की दफात, दहशतगर्दी की दफात, नारकोटिक्स की दफात का जो का यूज जो है वो जो नजर आ रहा है, जो शामिल की गई हैं, नोइंग मतीउल्लाह जान साहब इतने क्लोजली, क्या आपका रिस्पॉन्स था इसको देखकर? एक तो जो वजीर इत्तलात हैं, मेरा ख्याल है उनको कोई बात करने, बोलने या लिखने से पहले अपने को स्टाफ से ही पूछ लेना चाहिए कि एक्चुअल मामला है क्या। मतीउल्लाह जान साहब पर जो स्टेट है, जो हुकूमत है, जो सरकार है, जो पुलिस है, जो इंतजामिया है, वो ये इल्जाम नहीं लगा रही कि आपने फलां फेक न्यूज दी और मिस इन्फॉर्मेशन दी या ये। वो कह रहे हैं भाई आप आइस जो है वो वहां से बरामद हुई है। वो कह रहे हैं जी आप मंशियात की खरीदो फरोख्त करते हैं, और हमने वो पूरा लिंक निकाला है। वो कह रहे हैं कि आपने हिट की गाड़ी और आपने दहशतगर्दी की है, आपने मतलब आप राइफल छीन के पुलिस एहलकारों पर तान ली। जी जी, आप मंशियात फरोश भी हैं, वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए वजीर इत्तलात को ये देख लेना चाहिए। बाकी मैंने ट्वीट भी किया, मैं यहीं पे यहाँ पे भी जरूर बात करूंगा कि मुस्लिम लीग नून को बहुत बहुत मुबारक हो। उनके साथ जो जुल्म हुआ था राना सनौला के साथ, यही मतीउल्लाह जान, यही मतलब मैं खुद और हम जैसे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट, उस वक्त भी एक प्रिंसिपल स्टांस था और आज भी उसी प्रिंसिपल स्टांस पे हैं। लेकिन उस वक्त प्रिंसिपल स्टांस के बेनिफिशियरी उस वक्त की अपोजिशन थी, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना। तो आज की बेनिफिशियरी प्रिंसिपल स्टांस वही है। आज की मतलब जुल्म हो रहा है पीटीआई पे, तो हम उस पर बात उठाते हैं, फैक्ट्स लाते हैं, बताते हैं लोगों को कि ये गलत हो रहा है। तो आज उनको जो है वो ये लोग बुरे लगते हैं, आज उनमें से कीड़े निकालते हैं। कल यही व्लॉगर्स थे, यही लैंग्वेज थी, सब कुछ था, तो बड़े जनाब इनके घर में पहुंचे थे। जाए आज उनके घर, और फिर जो राना सनौला पर जो एफआईआर हुई थी मंशियात की, सबने कंडेम किया था। आज भी हम कहते हैं वो गलत थी, झूठ थी, फ्रिवलेस थी। लेकिन यह है कि आज मुस्लिम लीग नून ने एक सीनियर सहाफी जिसकी इंटेग्रिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिस आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी तरीकाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठा सकते। तो आपने उसके खिलाफ आयज और मंशियात की खरीदो फरोख्त के जो बनाए हैं मुकदमे, तो इसका मतलब है आपने अपना बदला लिया है मतीउल्लाह जान से। और मेरा ख्याल है ये एक बड़ा सुबकी का मुकाम है, और ये हुकूमत को ये सोचना होगा और इनको फौरी तौर पर ये एफआईआर मुकदमा वापस करके उनको डिस्चार्ज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली साकिब साहब, आप जानते हैं कि ये हकायक अभी ये तस्लीम नहीं कर पा रहे। ये बैनुल अक़वामी मीडिया, परहैप्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बड़े कर्ब्स का सामना कर रहा है, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया जो कुछ दिखा रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पे फुटेजेस आ रही हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो हकायक को बाहर आने दे रहे नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इनको क्योंकि सूट नहीं करता, तो वो इस वक्त मीडिया के साथ भी उस तरह से खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। बट थैंक यू साकिब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें इकबाल खटक साहब, नुमाइंदा हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पाकिस्तान के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीडम नेटवर्क। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, रहनुमा और सेक्रेटरी फाइनेंस PFUJ लाला असद पठान साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इकबाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, एंड आई रियली वांटेड कि हम ये डिस्कशन
ایک ایسے ٹائمز میں بھی کبھی کر رہے ہوں کہ جہاں پر ہم بتا سکیں ناظرین کو کہ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان جو ہے وہ اتنے پوائنٹس کا اس کا اضافہ ہو گیا ہے، اور فریڈم میں ایک بہتری ماحول جو ہے پریس کے لیے، صحافت کے لیے پاکستان میں بہتر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ورلڈ انڈیکس میں ہماری رینکنگ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے. لیکن انفارچونیٹلی ایوری ٹائم وی ہٹ اے نیو لو ہمیں ڈسکشن کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور شاید یہ بھی وجہ ہے کہ اگر ہم مسلسل آواز اٹھاتے رہے اور یونیفائڈ ایک ہمارا سٹانس ہو تو یہ شاید قدغنیں بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی دیں. لیکن اقبال صاحب، جو گزشتہ رات کا یہ جو مطیع اللہ جان صاحب کی ابڈکشن کا معاملہ، ایف آئی آر سامنے آنا اور اس قسم کے ہیڈیس چارجز ان پہ لگائے جانا، کتنا الارمنگ ہے یہ جانتے ہوئے کہ کیپٹل اسلام آباد میں اس قسم کے حالات ہیں صحافیوں کے لیے؟ اسلام آباد جو ہے اس سال جو فریڈم نیٹ ورک کی امپینٹی رپورٹ ہے وہ سیکنڈ موسٹ ڈینجرس شہر قرار دیا گیا ہے آفٹر سندھ پروونس اینڈ فالوڈ بائی پنجاب جو کہ تیسری پوزیشنز پہ ہے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہ آپ کے 4th اور 5th پہ آ گئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ آزادی ہے، وہاں پہ صحافی محفوظ ہے، بلکہ وہاں سینسرشپ ہے، سو لہٰذا آپ کو اس لیے وہ جو ہے لو آ رہے ہیں. اسلام آباد یو سیڈ سیکنڈ موسٹ ڈینجرس اینڈ دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم. پریویسلی 2 دفعہ اسلام آباد ایک دفعہ سیکنڈ پہ آیا تھا، ایک دفعہ فرسٹ پوزیشن پہ آیا تھا. اینڈ آئی تھنک یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے صحافیوں پہ اور میڈیا پہ، اس کو میں لنک کر رہا ہوں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اور اس جو پولیٹیکل وار ہے حکومت اور اپوزیشن خاص طور پہ پی ٹی آئی کے درمیان، اس میں نیریٹیوز جو ہے وہ اب ایک بڑا کی انسٹرومنٹ بن گیا، اور ہر ایک فریق جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایک نیریٹو بناؤں، اس نیریٹو کو فالو کیا جائے. میڈیا کو جو کردار ہے وہ ہے سچ کو ڈھونڈنا. اینڈ آئی تھنک کہ مطیع اللہ جان کو جو سزا مل رہی ہے یا اس کے خلاف جو وہ حقائق کو ویریفائی کرنے کے لیے، ہاں، سو وہ میرے خیال میں اس کو سزا دینے کا مطلب ہے. یہ جو کچھ لکھا گیا اس ایف آئی آر میں، یہ اگر کوئی جج اندھا بھی ہو تو اس کو پہلی پیشی میں وہ باہر پھینک دے گا اگر اس جج میں اتنی ہمت ہوگی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کیس میں کوئی جان ہے اور مطیع اللہ کو کوئی سزا ہو سکتی. ہاں، اس کو ذہنی طور پہ، اس کو جسمانی طور پہ تھوڑا سا تکانا ہے، بگانا ہے، اور اس کو ایگزاسٹ کرنا ہے، اور اس کو اپنے جو پیشہ ورانہ کام ہے اس سے اس کی توجہ ہٹانی ہے اور اپنے آپ پہ مبذول کرنی ہے. بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یہ اس میں، مطیع اللہ جان اس کی طرف آ جائے گا. اور مطیع اللہ جان کو جانتے ہوئے بھی آئی ورکڈ ود ہم ایز ویل، وہ انتہائی انٹیگریٹی کے مالک ہیں اور کبھی بھی اپنی پروفیشنل جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. اسد صاحب، یہ پوری جو یہ پیش رفت جس طرح سے نظر آ رہی ہے، اور جو ایک سٹانس نظر آتا ہے حکمرانوں کا، 4 سال پہلے شہباز شریف صاحب اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ کنڈیم کر رہے تھے یہی مطیع اللہ جان صاحب کو جب ابڈکٹ کیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا، اور بڑی کنڈیمنیشن ان کی طرف سے آئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار وزیر اعظم ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے رویے بھی، اور یہ جو کچھ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ اور جو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں حقائق تاکہ منظر عام پر نہ آئے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو اسپیشلی ایف آئی آر میں جس قسم کی دفعات اور اتنی آسانی سے اب یہ تو دہشت گردی کی دفعات اس ملک میں لگ رہی ہے. ویو آلریڈی لاسٹ ون آف دا بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ان پاکستان، ارشد شریف صاحب. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. اصل ایشو یہ ہے کہ جب ملک میں مارشاء اللہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مخالف کون ہے اور ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے پبلک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور سامنے ان کو توڑنے والے موجود ہوتے ہیں. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا بالکل بیانیہ الگ ہوتا ہے، اور جب یہ پاور میں آتے ہیں تو یہ ان ڈکٹیٹروں سے بھی زیادہ خطرناک ڈکٹیٹر ہو جاتے ہیں. اس طرح کا دور جو اس وقت ایک سویلین گورنمنٹ میں جو ہے وہ جرنلسٹوں کے خلاف، پولیٹیکل ورکرز کے خلاف جو چل رہا ہے، اس طرح کا دور تو ہم نے ضیاء کے زمانے میں دیکھا تھا. معاف کیجیے گا، ایوب کے زمانے میں بھی نہیں تھا اس طرح کا دور. تو اس طرح کا دور تو یحییٰ کے زمانے میں نہیں تھا. ہاں، ضیاء کے زمانے میں پیپلز پارٹی کو کریش کیا گیا، اس کے بعد اخبارات پہ بھی بہت سختیاں کی گئیں اور سینسرشپ کیا گیا، کوڑے مارے گئے، جرنلسٹوں کو گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد اب جو یہ دور شروع ہوا ہے، یہ انتہائی ایک گندا اور بدبودار دور شروع ہوا ہے. اس میں جس طریقے سے مین اسٹریم میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور ان بیوقوفوں کو، ان حکمرانوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ فیک نیوز اور جو ہے وہ اس فیک نیوز کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ، وہ آپ مین اسٹریم میڈیا کو مکمل طور پہ آزادی دے تاکہ لوگوں تک سچ جائے. جب سچ جائے گا تو آٹومیٹکلی فیک نیوز بنے گا.
تو یہ بیوقوف انسان، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنا عقل نہیں ہے کہ اتنے عرصے سے سیاسی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکمرانی کرتے آ رہے ہیں کہ آپ مین اسٹریم میڈیا کا جب گلا گھوٹیں گے تو آٹومیٹکلی سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا دور بھی چلے گا اور اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ اسد صاحب جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جرنلسٹک باڈیز کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، پی ایف یو جے کو بھی، جرنلسٹک باڈیز کو کیا اپروچ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ متی کا کیس کیا ہے؟ یہی کوشش ہے۔ شاکر عوان کا کیس کیا ہے؟ یہی کوشش ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جرنلسٹ جو ہے وہ ارشد شریف کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، بہت سارے جرنلسٹ ہمارے جس وقت جلا وطن ہیں، ملک سے باہر ہیں، کچھ روپوش ہیں، روپوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہم دبیں گے نہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی واضح لائن ہے اور اس پر ہم نے اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ متی کے خلاف جس طرح کا کیس داخل کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کے خاص کر کے مسلم لیگ نون تمام حکمرانوں کو، پرائم منسٹر سے لے کر آج رانا ثناء اللہ خود اس میں کیبنٹ میں موجود ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی تھی جب ان کے خلاف اس طرح کے بھونڈا ایک مقدمہ درج کر کے پی ٹی آئی کے طور میں درج کیا گیا تھا۔ آج وہی روایات وہ جرنلسٹوں کے خلاف بالکل، اور منشیات کے چارجز، نارکوٹکس کے، ٹیررزم کے جائیں گے لوگوں کے پاس۔ ایبسولوٹلی۔ اقبال صاحب، آج میں دیکھ رہی تھی کہ چاہے وہ یورپین ایمبیسڈر ہوں ٹو پاکستان اور یا جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے، تمام جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ کنڈیم کر رہی ہیں۔ آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، 19 کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور ریز کیا جا رہا ہے سوال کہ متی اللہ جان کدھر ہے، اور ایز آف ناؤ متی اللہ جان صاحب مرگلہ تھانے میں بھی موجود نہیں تھے، ان کو نامعلوم مقام میں جو ہے وہ منتقل، ان کی لائر ایمان مزاری صاحبہ نے جس طرح سے ٹویٹ کیا اور بتایا، یہ کتنا کنسرننگ ہے۔ اور جہاں پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ ملک میں ایک پروٹیسٹ کو اگر وہ آپریشن کے ذریعے ختم کروا دیتے ایک سیاسی جماعت کے احتجاج کو، جو کہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اس پر بھی میں چاہوں گی آپ کو ضرور کامنٹ کریں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ڈینائی کرنا ایک تو وہ چیز، اور امن بحال کرنا پھر اس کا کریڈٹ لینا کہ ہم نے اگر پروٹیسٹ کو ختم کرایا تھرو این آپریشن تو وہ ہم نے ملک میں امن بحال کر دیا ہے، معیشت واپس سے ٹریک پہ آ گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ لاکھ کی جو نفسیاتی حد ہے وہ عبور کر گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ انٹرنیشنل کنڈیمنیشن تو آٹومیٹکلی نہیں ڈرا کر لیتے؟ آئی تھنک کہ پاکستان پہ اس وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے اور وہ ہے یورپین یونین کی جو اسپیشل پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ایگریمنٹ ہے جی ایس پی پلس جو ہے، اس کے نیچے کوئی 22 ایریاز ہے جہاں پہ پاکستان نے اپنے کارکردگی کو بہتر بنانا ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ پریس فریڈم ہے، جرنلسٹ سیفٹی ہے۔ یہ دو اگر نہیں ہوتے تو وہ ابھی جو ہمارے لیے جو چیلنج بنے گا وہ یہ ہے کہ پہلے انگلینڈ جو تھا وہ یورپین یونین کا حصہ تھا، انگلینڈ سے زیادہ ایم پیز جو تھے وہ پاکستانی اوریجن الیکٹ ہو کے آتے تھے، وہ آپ کی طرفداری کرتے، اب وہ نکل گیا وہاں سے یورپین، اور آپ کی یورپین یونین میں جو ہے اس وقت پارلیمنٹ میں بہت کم حمایت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت میڈیا کے حوالے سے جو پالیسی اپنا رہا ہے، اس میں اس کے اپنے اسٹریٹجک اور نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کے لوگ اگر اپنے میڈیا پہ کچھ نہیں دکھایا جاتا، نہیں بولا جاتا، تو وہ دوسرے میڈیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کے عوام دوسری میڈیا اس کو انفلوئنس کر رہی ہے تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو کتنا خطرہ ہے۔ اور میرے خیال میں پھر آپ اس خطرے کو کسی بھی ریگولر ڈپلائمنٹ سے اور کمبیٹنٹ فورسز سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو اس وقت جو پاکستان میں ایک ہوپ میں جس کو دیکھتا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا۔ اٹس اے لاسٹ فری فرنٹیئر آف انفارمیشن، جس کو ابھی تک اس طرح قبضے میں نہیں لیا گیا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات کو رہی۔ جہاں تک جو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں نو کہنا سیکھنا چاہیے۔ ہم جو ہے یس کر رہے ہیں اور وہ ہمیں پش کرتے رہے۔ سو یہ جو ٹو سے نو یہ بڑا اہم ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو خود، اور خاص طور پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور باقی جو سول سوسائٹی ہے، ہمیں ٹرین کرنا ہے صحافیوں کو، کیونکہ جو اس طرح کی صورتحال میں جب آتے ہیں، ہمارے بہت سارے نئے ساتھی آ گئے ہیں جرنلزم کر رہے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، اس کو سو اگر وہ ٹرین نہ ہوں گے تو اسی صورتحال کو پھر
कोप करना और सामना करना भी बड़ा चैलेंजिंग हो चैलेंज जाता होगा है। एब्सोल्युटली। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये सॉलिडरिटी रहे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब आजमा बुखारी साहिबा लिखती हैं कि जो मतीउल्लाह जान साहब के ही कॉन्टेक्स्ट में वो कह रही थी कि जी ये सहाफ़ी और जो यूट्यूबर्स और डॉलर्स कमाने वाले हैं उनमें फ़र्क जो है वो समझने की ज़रूरत है। ये क्यों, ये और ये कौन होते हैं बताने वाले कि कौन सहाफ़ी है कौन सहाफ़ी नहीं है, ये हमें सहाफ़त बताएंगे? देखिए जी, जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हो तो उनसे आप क्या उम्मीद लगा सकती हैं? वो तो इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। इन लोगों ने जब वोट की ताकत को, वोट की पर्ची की ताकत को ज़मींदोज़ कर दिया और इनको ये बात समझ में आ गई कि अब वोट की ताकत से हमने इक़्तिदार में आना है और बैठकर तमाम हुकूमतें चलानी है, तो फिर वो इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो असद साहब, आपको लगता है कि इनके अटेम्प्ट्स ऐसे हैं कि ये एक डिवीजन, इवन जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिशें हैं? देखिए, इस तरह की कोई डिवीजन जर्नलिस्ट कम्युनिटी में नहीं है। ये जितनी भी कोशिशें करें, ये पहले भी नाकाम हुए हैं। ये 70 साल से इस मुल्क में नाकाम होते रहे हैं। पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अंडर अम्ब्रेला पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट यकमुश्त एक जगह पे मौजूद हैं। हम अपने साथी मतीउल्लाह जान और साकिर अवान के लिए खड़े हुए हैं। इसके अलावा जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमारे, जिनको भी जहां पर परेशान किया जाएगा, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए हिकमत अमली बना रही है। हम मैदान अमल में आएंगे। मुल्क के 25 करोड़ अवाम के मुफादात में सिर्फ और सिर्फ आजाद अदलिया है, आजाद जमहूरियत है, आजाद मीडिया है। इसके अलावा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितनी सेंसरशिप लागू करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उससे ज्यादा फेक न्यूज चलेगी, उससे ज्यादा मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क की बर्बादी होगी। खुदारा सेंसरशिप का खात्मा करें, इस मुल्क में आजादी दें ताकि लोगों तक सच पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके। और आपको परेशान होके, मतलब हुक्मरानों के लिए कि उनको परेशान होके ये उसको रेगुलेट करने की तरफ इतना नहीं सोचने पड़ेगा। अगर आपने सेंसरशिप जो है वो इसी तरह से इम्पोज रखी और जिस किस्म के हालात हैं, शाकिर महमूद अवान साहब के खानदान जिस तरह से बता रहे थे कि उनके घर की दीवारें फैलांगी गई, सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो कब्जा किया गया, कैमरास जो है वो तोड़े गए और उनको उठाया किस तरह से गया। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इकबाल खटक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।